الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ انسان جو کام بھی شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اس سے توبہ کرنا انسان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں گناہوں کے دو طرح کے نقصانات بتلائے ہیں، ایک وہ جو آخرت میں ہوں گے اور ایک وہ جو دنیا میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں جو گناہوں کے نقصانات ہیں ان میں سے ایک یہ کہ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کو دل نہیں چاہتا، لمبی دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا، تہجد میں اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، حتیٰ کہ نیک محفل میں جانے کو دل نہیں چاہتا۔ دوسرا گناہوں کا نقصان یہ کہ انسان کا دل بے چین رہتا ہے۔ چنانچہ کوئی آدمی کتنی ہی کامیابی سے گناہ کیوں نہ کرے، دیکھا گیا ہے کہ اس کا دل بہت بے چین ہوتا ہے، سکون لٹ جاتا ہے۔ ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل کے اندر لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، نیند کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ پھر زندگی میں سے برکت نکل جاتی ہے، وقت میں برکت نہیں رہتی، صحت میں برکت نہیں رہتی، قوت یادداشت میں برکت نہیں رہتی، برکت انسان کی زندگی سے نکل جاتی ہے۔ ایک اثر یہ کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، چنانچہ خود زبان سے کہتے ہیں جی کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعا کو سنتا ہے، لیکن اس کو پورا کرنا یا نہ کرنا یہ تو اللہ کا اپنا اختیار ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جو بچہ بہت فرما بردار ہو، نیکوکار ہو، ماں باپ کا دل خوش کرے، جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو باپ فوراً پوری کر دیتا ہے، اور جو ماں باپ کو دکھ دے، ستائے، وہ بچہ کوئی بات کرے تو انسان سنی انسنی کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو فسق و فجور کی زندگی گزارتا ہے اس شخص کی دعاؤں کو اللہ تعالی سنی انسنی فرما دیتے ہیں۔ گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ نعمتوں کو زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ کام ادھورے رہتے ہیں، بچی کے رشتے نہیں آتے، بیٹے کا بزنس سیٹ نہیں ہوتا، یہ ادھورے کام اس بات کی دلیل ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے زندگی میں بے برکتی ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ چنانچہ گناہ چھوڑنے کا عمل توبہ کہلاتا ہے۔ توبہ کی 4 شرائط ہیں۔
ایک شرط تو یہ کہ گناہ چھوڑنا، دوسرا اس کے کرنے پر نادم ہونا، تیسرا آئندہ نہ کرنے کا دل کے اندر عزم رکھنا، عہد کرنا کہ آج کے بعد میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اور چوتھا اگر وہ گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس کو واپسی کرنا یا اس کی معافی تلافی کروانا۔ جو انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑے وہ تو توبہ کہلاتی ہے، نیت کوئی اور ہوئی تو پھر وہ توبہ نہیں کہلاتی۔ مثلا ایک بندہ اس لیے گناہ سے بچتا ہے جی کہ بدنامی ہوتی ہے، ایک بندہ گناہ سے اس لیے بچتا ہے جی کہ میرے اندر گناہ کی طاقت نہیں، ایک بندہ گناہ سے اس لیے بچتا ہے کہ جی مجھے مرض لگ جانے کا ڈر ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اس لیے چوری نہیں کرتا کہ پولیس پکڑ لے گی، کوئی بندہ سوچتا ہے کہ میں اس لیے جوا نہیں کھیلتا کہ بہت نقصان ہوتا ہے پیسے کا۔ اگر یہ نیتیں ہیں تو یہ توبہ نہیں کہلاتی۔ توبہ کے لیے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان توبہ کرے۔ توبہ کرنے والے کو چند کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام کہ برے دوستوں سے جدائی اختیار کرے، کیونکہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا، یار بد مارے بد سے زیادہ برا۔ کیا مطلب؟ کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا اور شیطان سے بھی زیادہ برا، اس لیے کہ شیطان تو گناہ کا خیال دل میں ڈالتا ہے، برا دوست گناہ کا خیال ڈالنے کے بعد ہاتھ پکڑ کے گناہ کروا دیتا ہے۔ پھر توبہ میں تاخیر کرنا یہ مستقل گناہ، مثلا گناہ تو کیا جوانی میں اور اب بڑھاپے میں توبہ کر رہے ہیں، تو اتنا عرصہ جو تاخیر ہوئی یہ بھی مستقل گناہ ہے۔ انسان اپنے نفس پہ اعتماد نہ کرے، جو حقوق اللہ میں کمی تھی وہ پورے کرے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، حقوق العباد کی معافی تلافی کا انتظام کرے، حرام اور ممنوع اشیاء کو تلف کرے۔ مثال کے طور پہ اگر تصویریں جمع کی تھیں تو چونکہ حرام ہیں ان کو تلف کرنا ضروری۔ ایک بندہ شراب پیتا تھا، اس کے برتن ہیں، ان کو تلف کرنا ضروری۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ میں اس کو دھو کے اس میں پانی پی لیا کروں گا، شریعت اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ پی تو پانی رہا ہوگا مگر اس کو شراب یاد آ رہی ہوگی، تو جو چیز گناہ کی یاد دلائے اس کا بھی نشان مٹانا ضروری۔ پھر حرام مال سے پرورش پانے والے بدن کو نیکی میں استعمال کرے، اور ان سب کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والا بندہ نیک دوست بنا لے۔ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ایک آخری بات کہ جن لوگوں نے پہلے توبہ کی ان کے واقعات کو بار بار پڑھے تاکہ ہمت بڑھے۔ چنانچہ نبی اسلام کے زمانے میں غامدیہ قبیلے کی عورت تھی جس سے بڑا گناہ ہو گیا۔ اس نے نبی اسلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا، اے اللہ کے نبی مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ نبی اسلام نے چہرہ انور دوسری طرف کر لیا، پھر کہا، چہرہ انور پھر کسی اور طرف کر لیا، تیسری مرتبہ کہا تو چہرہ انور اور طرف کر لیا۔ جب اس عورت نے 4 مرتبہ خود اقرار کیا تو فرمایا کہ تجھے وہم ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وہم نہیں، مجھ سے گناہ سرزد ہوا اور اس وقت میں حمل سے ہوں۔ نبی اسلام نے فرمایا، اچھا جاؤ، پھر جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ عورت جانتی تھی
کہ ایک تو نجاست ہوتی ہے پیشاب پخانے کی، یہ پانی سے دھل جاتی ہے، ایک نجاست ہوتی ہے گناہ کی، یہ توبہ کے بغیر نہیں دھلتی۔ چنانچہ جو زناکار انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، قیامت کے دن ناپاک حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب اس کے لیے 9 مہینے گزارنے مشکل تھے، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، دلوں کو چین نہیں آتا تھا۔ وہ سوچتی تھی اگر اس دوران میری موت آ گئی تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ناپاک کیسے کھڑی ہوں گی۔ اللہ کی شان کہ جب اس کی بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس کو لے کر آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹا ہوا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ اچھا اس کو جاؤ دودھ پلاؤ۔ دودھ پلانے کے لیے مزید 2 سال لگتے ہیں، حولین کاملین۔ تو وہ عورت واپس چلی گئی۔ ذرا غور کیجئے، اگر یہ عورت اپنی رائے بدلنا چاہتی تو یہ بدل سکتی تھی، اگر یہ عورت کسی دوسری بستی میں جا کے چھپنا چاہتی تو چھپ سکتی تھی، اس کے پیچھے کوئی پولیس تو نہیں کھڑی تھی۔ مگر اس کے دل میں یہ خوف تھا کہ اگر میں نے دنیا میں اپنے آپ کو پاک نہ کروایا تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو زناکار ہوگا یا بے پردہ عورت ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اب اس کو ایک آگ سینے میں لگی ہوئی تھی، چین نہیں آتا تھا، اس کا وقت نہیں گزرتا تھا۔ بالآخر جب بچے نے سالڈ کھانا شروع کیا تو وہ ایک دن بچے کو لے کے آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے نے روٹی کھانی شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ اب اس کے اوپر حد جاری کرو۔ حد جاری کرتے وقت ایک صحابی نے اس عورت کو سختی کی بات کر دی کہ تم نے اپنے خاندان کو بدنام کروا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد تابت توبتن، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ وسعتہم، کہ اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس کی توبہ کا ثواب تقسیم کیا جاتا تو 70 گنہگاروں کی بخشش ہو جاتی۔ توبہ کرنے والے کے ذہن میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، آج کی مجلس میں انہی سوالات کے جوابات مقصود ہیں۔ پہلا ذہن میں سوال آتا ہے کہ میرے گناہ تو اتنے زیادہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ جواب جی ہاں۔ چنانچہ فرمایا اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ پانی کے قطروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا، توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، موت آ گئی، اللہ نے اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ذہن میں کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ میں تو توبہ کرنا چاہتی ہوں لیکن بد کردار لوگ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں، وہ مجھ سے گناہ کروا دیتے ہیں۔ تو بھائی جب انسان نے گناہوں سے بچنے کی نیت کر لی تو کوئی اس کو مجبور تو نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کعب بن مالک لانو ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں حاضر نہ ہو سکے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو کہا کہ وہ ان سے نہ بولیں جب تک کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 40-50 دن کا پیریڈ بڑا مشکل تھا، زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی تھی،
میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ اگر اس دوران مجھے موت آ گئی تو میرا آخرت میں کیا بنے گا، اور کبھی یہ خیال آتا کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ ایک دن میں جا رہا تھا، پتہ چلا کہ غسان کے بادشاہ نے مجھے رکہ بھیجا ہے۔ رکے میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم سے قطع تعلقی کا حکم دے دیا، ہمارے پاس آ جائیے، ہم خزانوں کے منہ کھول دیں گے اور آپ شاہانہ زندگی گزاریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خط کو پھاڑ دیا اور اسی وقت آگ میں ڈال دیا اور رونے لگا کہ اوہو، اب کافر بھی مجھ سے طمع کرنے لگ گئے۔ تو اسی طرح آپ کو اگر کوئی گناہ کے لیے میسج بھیجے، ڈیلیٹ کر دیں، خط لکھے پھاڑ دیں، اچھی طرح جب اس کا رد عمل کا اظہار کریں گی تو پھر کوئی گناہ کی دعوت نہیں دے سکے گا۔ حضرت مرشد اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ مکرمہ کی ایک عورت عناق تھی جس سے اس کے افیئرز تھے۔ ایمان لے آئے تو مدینہ طیبہ آ گئے۔ کافی سالوں کے بعد ایک مرتبہ تجارت کی وجہ سے ان کو مکہ مکرمہ جانا پڑا۔ مغرب کے قریب یہ گلی میں سے گزر رہے تھے کہ اس عورت نے دیکھا تو وہ ان کو کہنے لگی کہ بڑا عرصہ ہوا تم مجھے ملے نہیں، آج میرا خاوند گھر پہ نہیں، سفر پہ گیا ہوا ہے، تم اپنا کام سمیٹ کے میرے پاس آ جانا، ہم اکٹھی رات گزاریں گے۔ مرشد لانو نے فرمایا کہ میں نہیں آؤں گا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی مرشد تم وہی ہو نا کہ جو مکہ کی گلیوں میں میرے پیچھے پھرتے تھے، میری منت کرتے تھے کچھ وقت میرے ساتھ گزارو، میرے ساتھ کچھ وقت رہ لو، اور میری منتیں کرتے تھے کہ میں تمہیں وقت دے دوں۔ آج میں خود تمہیں کہہ رہی ہوں اور تم نہ بولتے ہو۔ تو مرشد لانو نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ بڑی حیران ہو کے کہنے لگی تم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اب میری آنکھوں نے اس مبارک ہستی کو دیکھ لیا جس کو دیکھنے کے بعد اب یہ غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتی۔ عورت چونکہ ان کے ساتھ بہت کلوز رہ چکی تھی، طبیعت کے اندر بہت کلوزنس تھی، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ ان کے ہاتھ کو پکڑے۔ تو مرشد لانو نے کہا کہ خبردار مجھے ٹچ نہ کرنا ورنہ میں اپنی تلوار سے تمہاری گردن الگ کر دوں گا۔ جب اس عورت نے یہ گفتگو سنی تو وہ گھبرا گئی اور وہ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ دیکھو جو گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں وہ پھر ایسے عمل کرتے ہیں۔ کچھ دعائیں بھی ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم لا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدین۔ کئی مرتبہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میرے لیے پرانی یادیں عذاب بن چکی ہیں، میں کیسے ان کو ذہن سے نکالوں؟ بھئی ہمارے لیے پرانی یادوں کو نکالنا مشکل، اللہ تعالیٰ کے لیے تو آسان ہے، لہذا اللہ تعالیٰ پر نظر رکھیں، دعا مانگیں، پروردگار بندے کے ذہن سے گناہوں کی یادداشت بھی ختم کر دیں گے۔ ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں نے توبہ تو کر لی، کیا اللہ رب العزت کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، یا تو دنیا میں اعتراف کر لیں جیسے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، ابوء لک بنعمتک وابوء بذنبی، اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ اور اگر دنیا میں اعتراف نہ کیا تو جہنم میں جا کے جہنمی کے بارے میں آتا ہے فاعترفوا بذنبہم،
وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، مگر ان جہنم میں جانے والوں کے لیے تو پھر بربادی ہی ہے۔ کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے، میں توبہ تو کر لوں گی مگر میں گناہ سے بچ نہیں سکتی۔ بھائی یہ سوچیں کہ میں نہیں بچ سکتی، اللہ تعالیٰ تو مجھے بچانے پہ قادر ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندہ خود پکی توبہ نہ کر سکے یا توبہ پہ قائم نہ رہ سکے، اس کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لے، اس کی برکت سے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، وہ بخش دے گا۔ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو جس گناہ کو چاہیں معاف کر دیں، لیکن اگر ہم نے توبہ نہ کی تو کچھ گناہوں کا وبال موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ علماء نے ان میں سے لکھا ہے کہ زنا ایسا گناہ ہے کہ اگر اس سے توبہ نہ کی تو مرتے وقت انسان کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کلمے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے توبہ کی تھی، 3 مہینے کے بعد پھر وہی گناہ کر لیا، تو کیا پہلی توبہ ٹوٹ گئی؟ جواب، پہلی توبہ نہیں ٹوٹی، البتہ اس نئے گناہ پر دوبارہ توبہ کرنا ضروری ہو گئی۔ ایک سوال کہ جی میں 2 گناہ کرتی ہوں، نماز بھی نہیں پڑھتی، بے پردہ بھی پھرتی ہوں۔ نماز پڑھنا تو مشکل ہے لیکن میں سر پہ دوپٹہ کر لیتی ہوں، پردہ کر لیتی ہوں۔ جی ہاں، ایک گناہ کرتے ہوئے دوسرے گناہ سے توبہ کوئی کرے تو وہ توبہ ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ اس پہلے گناہ سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ کبھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں پرانے جو قضا نماز اور روزے ہیں ان کا کیا کروں؟ تو بھئی اگر کسی نے 1,00,000 پاؤنڈ کسی کو دینے ہوں، نہ دے سکے تو پھر وہ اس کے لیے قسطیں بنا لیتا ہے، ہر مہینے کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جس کی 10 سال 15 سال کی نمازیں ہوں، روزے ہوں، اس کو چاہیے کہ روزانہ 5 نمازیں ادا کر لے، اور سال کے وہ اوقات جن میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، ان دنوں میں نفلی روزے بھی قضا کرنا شروع، وہ یعنی نفل جو فرض روزے تھے وہ قضا کرے۔ اس طرح روزے اور نماز کی قضا ممکن ہو سکتی ہے۔ اگر کسی بندے نے غیبت کی تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور جس کی غیبت کی اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا، بس اتنا کہیں کہ جی آپ کی حقوق میں کوئی کوتاہی ہوئی تو آپ معاف کر دیجئے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے چوری کی، میں کیا کروں؟ بھئی جس کا مال چوری کیا اس کو پیسے واپس کرو، اور جی وہ تو فوت ہو گیا، بھئی اس کے وارث کو واپس کرو۔ جی مجھے اس کے وارثوں کا بھی پتہ نہیں، شریعت کہتی ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، تاکہ قیامت کے دن جو اجر ملے وہ اس بندے کو پہنچ جائے جس کا مال چوری ہوا تھا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو سود کا مال کھایا، میں کیا کروں؟ بھئی ندامت اختیار کریں، اور جو بدن سود سے پلا اب اس کو نیکی میں لگائیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ کے دین کا کام کریں، علم حاصل کریں۔ نیکی کے کام کرنے سے اس کی مکافات ہو جائے گی۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں توبہ کا طریقہ بتلایا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ غفر اللہ لہ، کہ جس بندے نے کوئی گناہ کر لیا اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کس انداز سے توبہ کرنی چاہیے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ دل کی گہرائیوں سے نادم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا الندم توبۃ، کہ دل میں نادم اور پریشان ہونا اس سے توبہ ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا عجیب قصہ ہے، میں اکثر یہ سناتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگنی چاہیے۔ وہب بن منبہ نے اس کو نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو بہت بدکار تھا، لوگ اس کی بری زندگی سے تنگ تھے، بہت سمجھاتے تھے مگر وہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ بستی والے بہت تنگ ہو گئے اور ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ اب اگر اس نے گناہ کیا تو ہم اس کی پٹائی بھی کریں گے اور اس کو بستی سے نکال بھی دیں گے، یہ یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں، یہ تو دوسروں کا بگڑنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان کچھ عرصہ تک گناہوں سے بچا رہا، پھر گناہ کر بیٹھا۔ اب بستی والوں نے اس کی خوب پٹائی کی اور دھکے دے دے کے ہیوملیٹ کر کے اس کو شہر سے نکال دیا۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے اور ان کے گرد کئی مرتبہ دیواریں بھی بنی ہوتی تھیں، تو دروازے کے سامنے ایک ویرانہ تھا، درخت تھے، یہ نوجوان وہاں چلا گیا۔ اللہ کی شان کہ یہ بیمار ہو گیا، موسم سردی کا ہو اور انسان کے پاس دوائی بھی نہ ہو اور کوئی اور انتظام بھی نہ ہو تو پھر بیماری ایگریویٹ کر جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اس نوجوان کے ساتھ ایسا ہی ہوا، چنانچہ اس کی بیماری بڑھ گئی حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ جب یہ فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کی موت آ گئی ہے، آپ جائیے اس کو غسل دیجئے، کفن پہنائیے، جنازہ کی نماز پڑھیے، اور یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھ لے، ہم پڑھنے والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو بنی اسرائیل کے بہت لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب اس واقعے کو ذرا عربی میں سن بھی لیجئے، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دیں گے۔ کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب عاتن، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا، مسرف علی نفسہ، اپنی جان پہ بڑا ظلم کرتا تھا۔ فاخرجوہ من بینہم لسوء فعلہ، چنانچہ بستی والوں نے اسے بستی سے نکال دیا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ فحضرتہ الوفاۃ فی خربۃ علی باب البلد، شہر کے دروازے کے بالکل سامنے جو ویرانہ تھا اس ویرانے میں اس بندے کو موت آ گئی۔ فأوحى اللہ تعالی الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان ولی من اولیائی،
کہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست، اولیاء میں سے ایک ولی، حاضرہ الموت، اس کو موت آ گئی ہے، فاحذرہ، اس کے پاس جائیے، وغسلہ، اور اس کو غسل دیجیے، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، وکل من کثر عصیانہ، اور کہہ دیجئے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں، یحضر جنازتہ، وہ اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائے، لأغفر لہم، میں جنازہ پڑھنے والے کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو پھر فنادى موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل فکثر الناس، بہت سارے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، سب چاہتے تھے ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ فلما حضروہ عرفوہ، جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس نوجوان کو پہچانا، فقالو، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ھو الفاسق، یہ تو وہی فاسق شخص ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے بستی سے دھکے دے دے کے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات پہ بہت حیران ہوئے۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، صدقوا وہم شہدائی، اے میرے پیغمبر اسلام، یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں مگر یہ اس بات کے گواہ ہیں، انہ لما حضرتہ الوفاۃ فی ھذہ الخربۃ، بات یہ ہے کہ جب اس بندے کو اس ویرانے میں موت کا وقت آ گیا، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نے اپنے دائیں دیکھا، اپنے بائیں دیکھا، فلم یرا حمیما ولا قریبا، کوئی اس کا دوست پاس نہیں تھا، کوئی رشتہ دار پاس نہیں تھا۔ اس وقت اس نے یہ پکارا کہ اللہ، کوئی میرا یار ہوتا جو یاری کرتا، دلدار ہوتا دلداری کرتا، میری امی پاس ہوتی میرے سر پہ ہاتھ رکھتی، میری بیوی ہوتی مجھے دلاسا دلاتی۔ اللہ، نہ کوئی دوست ہے نہ رشتہ دار ہے، میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، ذلیل ہوں اور ٹوٹے ہوئے دل والا ہوں، اللہ میرے اوپر رحم کر دیجئے۔ ورا نفسہ غریبۃ وحیدۃ ذلیلۃ منکسرۃ فرفع بصرہ الیہ، اس وقت اس نوجوان نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہا، الہی عبد من عبادک، اللہ میں بھی تیرے بندوں میں سے تو بندہ ہوں، اگرچہ میں گنہگار سہی مگر تیری بندگی کی فہرست سے تو نہیں نکلا ہوں، تو ابھی تک میں بندہ آپ ہی کا۔ میرے مولا، جب میں آپ کا بندہ ہوں تو آپ میرے اوپر رحم فرمائیے۔ غریب فی بلادکا، میں اپنے شہر سے بھی دھکے دے دے کے نکالا گیا ہوں، اے اللہ، لو علمت ان عذابی یزید فی ملکی کا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ میرے عذاب دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی اور مجھے معاف کرنے سے آپ کی شان کم ہو جائے گی، لما سألتک المغفرہ، اللہ میں آپ سے کبھی مغفرت طلب نہ کرتا، ولیس لی ملجأ، اللہ میری کوئی جائے پناہ نہیں، ولا رجاء، کوئی امیدگار نہیں، الا انتا، سوائے تیرے۔ جس طرح بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا، اللہ میری امیدیں آپ کی ذات پر لگی ہیں، میری نظریں آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اللہ آپ مجھ پر رحمت کی نظر فرما لیجئے۔ جب اس نے یوں کر کے دعائیں مانگی کہ اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ آیت بھی اتاری، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں غفور اور میں رحیم ہوں، فلا تخیب رجائی، اللہ میری امید کو ناکام نہ کرنا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ
وَهُوَ غَرِيبٌ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، کیا یہ بات مجھے سجتی تھی میں اس کی دعات کو رد کر دیتا حالانکہ وہ اس حال میں تھا. وَقَدْ تَوَسَّلَ إِلَيَّ بِي، اس نے مجھے میری رحمت کے واسطے دے دے کر دعائیں مانگی. وَتَضَرَّعَ بَيْنَ يَدَيَّ، میرے سامنے روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، معافیاں مانگتا رہا. وَعِزَّتِي، موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا لوہبتہم لہو لذل غربتہ، اگر وہ نوجوان اس وقت ساری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کا مجھ سے سوال کرتا، میں پروردگار ساری دنیا کے گناہوں کی بخشش بھی کر دیتا. اے موسیٰ علیہ السلام، انا کہف الغریب، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوتا ہوں. وحبیبہ، اور جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں. وطبیبہ، اور جس کا علاج معالجہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کی تیمارداری کرنے والا میں ہوتا ہوں. وراحمہ، اور جس پر کوئی رحم نہیں کھاتا اے موسیٰ علیہ السلام اس پر رحم کھانے والا میں ہوتا ہوں. یہ پروردگار اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں چاہیے ہم بھی موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. کریم آقا، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما. قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما. اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں حضوری نصیب فرما. قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا. اے اللہ، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا. اے اللہ، گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ فقیر اگر بڑے دروازے کے سامنے پہنچتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے میں یہاں سے خالی نہیں لوٹوں گا. میرے مولا، آپ کا دروازہ کائنات کا سب سے بڑا دروازہ ہے،
ہم اس گھر میں آئے بیٹھے ہیں، اس دروازے کے سامنے ہیں۔ اے اللہ اپنے رحمتوں کے خزانوں کے دروازے کھول دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر پڑے گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ گھر میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما، اللہ اپنی حفاظت نصیب فرما۔ اب کریم جو روٹی کا ساحل ہوتا ہے، ایک دروازے پہ چلا جائے اور اسے نہ ہو تو وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، جن کے پاس ایک ہی دروازہ ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ کیجیے۔ اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں، آپ کی بندیاں آپ کے گھر میں چل کے آئی بیٹھی ہیں۔ اللہ ان کا آنا قبول فرما لیجئے، اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے کریم آقا ان کے دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ میرے مولا وہ محبت کی نظر جو آپ نے فضیل بن ایاز پر ڈالی، ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیا، وہ محبت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے۔ وہ محبت کی نظر جو آپ نے بشر حافی پہ ڈالی، دنیا کے شراب خانے سے نکال کر آپ نے ان کو اپنی محبت کی شراب پلا دی، وہ ہماری نظر ہم پر بھی ڈھال دیجئے۔ وہ محبت کی نظر جو آپ نے جنید بغدادی پر ڈالی، دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیا، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ مقامی لوگ جس محبت سے بلاتے ہیں اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ مستورات جس ذوق شوق سے دین کی بات سننے کے لیے آتی ہیں اللہ اسی پر ان کے سب گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، نیک مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔